شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ سب پکے کافر۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور ایمان اور کفر کے درمیان رستہ نکالتے ہیں، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد وہی ایک تحریک جس کا میں نے اور اسی سے ملتے جلتے اور رویے جس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، اسلام کافی، قرآن کافی تحریک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے کلام قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث اور سنت کو نہیں مانتے۔ دیکھ لیجئے ایسے گروہ کا انجام اور اللہ کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ماننے سے ایمان مکمل ہے۔ تو وہ جو اسلام اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں۔ یہ اللہ کی رائے ہے ان کے بارے میں۔ انجام ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کرنے والی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول، ان کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے، ان کو ضرور ہم ان کی اجر عطا کریں گے، اور اللہ بہت ہی غفور و رحیم ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا تھا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کھڑا کر کے ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قوم کی عہد شکنی کا طریقہ اور رویہ بتائیں گے۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے تو دل کے لافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا۔ بس اسی وجہ سے یہ کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھ گئے، یہود کی بات ہو رہی ہے، اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب ان کی معجزانہ ولادت ہوئی اور بن باپ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، تو کچھ الزامات اور ان کی ولادت کے حوالے سے کچھ تذکرے موجود ہیں۔ عیسائیوں کا تو حوالہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت، یعنی ان کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف سے ہو چکی تھی، اور ان کا خیال ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ ولادت ان کے تعلق کے حوالے سے ہوئی۔ بہرکیف عیسائیوں نے تو وہ تصور اختیار کیا، اور یہودیوں کے ہاں رائے یہ تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت زکریا علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو رجم اور ان کو سنسار کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا تھا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ سارے جو غلط کانسیپٹس اور عقیدے ہیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، وہ کلیئر کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ زبردست حکیم ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ پھر جواز ہے ان کے واپس دنیا میں اترنے کا قیامت سے پہلے، وہ بات جو میں پہلے وضاحت سے کر چکی ہوں، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔
غرض ان یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی بنیاد پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام کا دیکھا، آگے ہم نجاشی کا قصہ پڑھیں گے تو اللہ انہی کی تعریف کر رہے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور آخرت کے دن پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام، عیسیٰ، یونس، ایوب، ہارون، سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو نبی، رسول اور پیغمبر، اولو العزم نبی اور رسولوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور ہم نے تب بھی بات کی تھی، آج پھر دوہرا لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 نبیوں کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن میں مذکور 25 انبیاء ہیں، 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ اس تعداد میں اگر حضرت یسع اور حضرت ذوالقفل کو بھی نبی تسلیم کیا جائے تو گنتی 25 بنتی ہے، لیکن اگر ان 2 کو نبی تصور نہ کیا جائے تو پھر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ گنتی 23 رہتی ہے۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے، کلیم اللہ تھے نا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ اللہ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں، آپ یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، مان لو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب قرآن کو، ان کو مانو، ان کی مانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ گویا اہل کتاب کو ان کی ایک غلط روی کی نفی کر کے اس سے منع کیا جا رہا ہے غلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا، ٹو مچ کر دینا، لمٹس کو کراس کر جانا، اوور ڈو کر جانا۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے غلو کیسے کیا؟ یہودیوں کا حوالہ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر نے جب ان کے تورات کی تجدید کی تھی اور ان کو مجزانہ طریقے سے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا گیا تھا، تو یہودیوں نے ان کو کیا بنا لیا تھا؟ عزیر ابن اللہ۔ یہ ان کا غلو تھا، مبالغہ آرائی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت اور اس حقیقت کی بنیاد پر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ، کلمہ کن، روح اللہ سے ابن اللہ، اور ابن اللہ سے پھر الہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان 4 مراحل میں الہ بنایا گیا، اور پھر حضرت مریم کو الہ کی والدہ ہونے کے حوالے سے ان کو بھی الوہیت یعنی الہ کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ یعنی یہ وہ 2 قومیں تھیں جو اپنے نبیوں کی عقیدت، محبت، احترام میں حد سے اتنی بڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو بشر اور نبی کے درجے سے بڑھا کے اللہ اور الہیت کے درجے تک پہنچا دیا، اور یہی ان کی مبالغہ آرائی تھی۔
اسی چیز سے ہمیں قرآن یہاں پہ منع کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے متفرق احادیث مبارکہ میں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے تاکید فرمائی کہ میری مدح سرائی میں، مدح سرائی کا مطلب میری تعریف، جیسے نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں نا، جیسے نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا میری مدح سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا، جیسے عیسائی اور یہودی اپنے نبیوں کی مدح سرائی میں حد سے بڑھ گئے، بلکہ یوں کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو کریکٹ کر کے، شرک سے بچ کر، غلوب سے ارتکاب کر کے، اپنے ایمان، اپنے عقیدوں کو درست پیمانوں پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں شکل، بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں۔ یہودیوں کا غلط عقیدے، ان کی نفی، ان کے غلط رویوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ تین نہ کہو، عقیدہ تثلیث، اس کو عقیدہ تثلیث بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں کانسیپٹ آف ٹرینٹی بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا تصور جس میں وہ اپنا ٹرائنگل بنا کر اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، اور یہاں اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل امین۔ یہ ان کے کیتھولکس اور ان کے پروٹیسٹنٹس کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت جبریل امین کے حوالے سے ان کا اختلاف رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، اور ان کا وہ جملہ اتنا ایریٹک سا ان کا جملہ اور ان کے عقیدے کا طریقہ، وہ کہتے ہیں there are three gods but yet there is one God۔ اور ان کا یہ تصور ہے کہ یہ تین خدا مل کر وہ ایک خدا بناتے ہیں، اور عقیدہ حلول کا کانسیپٹ ان کا کہ یہ تین بیسیکلی تین کمپوننٹس ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ مل کر ایک خدا بناتے ہیں۔ اور وہ کہنے کو مثال دیتے ہیں کہ جیسے انڈا، انڈے کا چھلکا، انڈے کی سفیدی اور انڈے کا زردی، یہ سب مل کر ایک انڈا بنتا ہے۔ اسی طرح نعوذ باللہ کتنی ایریٹک مثال ہے۔ کچھ لوگ خالق کی تخلیق سے خالق کو پہچانتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی تخلیق کے ذریعے اسی کی پہچان میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو لہٰذا اللہ نے اس کی نفی کر دی، اور اللہ نے کہا باز آ جاؤ، یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تو ایک خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی حکومت میں ہیں، اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے ان عیسائیوں کو ان کے غلط روی کے لیے ان کی نبی کا طریقہ سمجھایا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے اس بات کو عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھے گا اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیے تھے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سمجھا، تکبر کیا، تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے تھے، ان میں سے کسی کو بھی وہ وان نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے طرف، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے۔ یہ مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے، اتنے واضح احکامات آ گئے، ہم نے تمہاری طرف ایک روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جب لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں گے، اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دامن میں لے لے گا۔ اللہ ہمیں ماننے والوں میں سے بنا دے، اللہ اپنی رحمت میں پناہ لینے کے حریصوں میں سے بنا دے، ہمیں رحمت سے ڈھانپ لے، فضل و کرم سے اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ دامن رحمت میں جگہ عطا فرما دے، اور اللہ اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ہم سب کو دکھا دے۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کلالہ دہرائیں، پیچھے بھی احکامات آئے تھے، اور جہاں وراثت کے احکامات آئے تھے وہیں پر آیا تھا۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جو فوت ہونے والا شخص جس کے نہ ماں باپ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، لا ولد، میت جس کے والدین نہیں ہیں، کلالہ۔
پیچھے جہاں وراثت کے احکامات آئے تھے، کلالہ میں سے والدین کے کلالہ میں اس کے بھائی بہنوں کا تذکرہ اور بھائی بہنوں کے احکامات دیے گئے تھے، اور میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ وہ احکامات ماں شریک یعنی جن کی مائیں کامن ہیں اخیافی بہن بھائیوں کے لیے تھے۔ یہاں پر اب احکامات حقیقی بہن بھائیوں کے لیے، اور یاد رکھیے گا حقیقی بہن بھائیوں کے جو احکامات وراثت ہیں وہ بالکل اولاد کے احکامات سے ملتے جلتے، جس کی اولاد نہیں پھر اس کے حقیقی بہن بھائی یا اس کے باپ شریک اللاتی بہن بھائی اس کی اولاد کے حصوں کو ریپلیس کرتے ہیں۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جیسے وہ ایک ضمیمہ سا نہیں رہ جاتا، ایک ایڈیشن میں اینڈ میں ایک نئی چیز ایڈ کی جاتی ہے، تو وراثت کے احکامات کے بعد اب سورہ نساء کے اختتام میں یہ ضمیمے کی شکل میں کلالہ کے مختلف احکامات۔ لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں نصف پائے گی، وہی جو ایک بیٹی پاتی ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 وہی جو 2 بیٹیاں پاتی ہیں، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا، وہی جو بیٹے بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم ہے، علام الغیوب ہے، اللہ تو سب علوم کا فیض دینے والا تو ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، اللہ ایسا اضافہ کہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ علم ایسا کہ اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور عمل ایسا کہ وہ رزق حلال کا عمل ہو اور اللہ تیری رضا کا عمل ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوت لا یستجاب له، آمین ثم آمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى